روزہ رکھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس کے 3 درجے ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف بیرونی طور پہ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، سحری کر لی، لیکن نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ کوئی برائی چھوڑی، نہ ہم نے حرام مال کھانا چھوڑا، نہ ہم نے سود چھوڑا، نہ ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچانی چھوڑی۔ اس طرح کے روزے ہیں عام لوگوں کے، جو عام روزہ دار ہیں۔ اس سے اگلا سٹیپ وہ خاص لوگ ہیں۔ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ خاص روزہ کیا ہے کہ جس کے سارے انسان کے اعضاء برے کاموں سے رک جاتے ہیں، ان کاموں سے جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہمارا معدہ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں۔ یہ 7 دروازے ہیں جن کے ذریعے انسان کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ برائی سنے گا تو اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ خیالات بھی برائیوں کے آئیں گے۔ جو غیبت سنے گا وہ کرے گا بھی، جو حرام طریقے مال کمانے کے سنے گا وہ کرے گا بھی، کیونکہ وہ سوچ پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کاموں سے بندہ نہیں نہ رکتا، جھوٹے کاموں سے، فریب سے، دھوکے سے، لوگوں کی غیبت کرنے سے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جسٹ لوگ رکھ رہے ہیں، فیشن میں رکھ لیا، روٹین میں رکھ لیا، صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی، پوری زندگی پہ اس کی کوئی اثر نہیں پڑا، اس مہینے کا روزہ رکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ اس کے ہاتھ رک رہے ہیں گناہ کرنے سے، نہ آنکھیں رک رہی ہیں، نہ زبان رک رہی ہے، نہ پاؤں رک رہے ہیں، اور معدے کے اندر غذا اتنی ٹھوسی ہوئی ہے کہ وہ سارا دن اس کو ہوش ہی نہیں آنے دیتی۔ جتنا انسان اپنے معدے کو بھرتا ہے، اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کی لیاقت، اس کی ایبیلٹی کم ہوتی ہے، اور جو کم کھاتا ہے، سنت کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اس کو روزے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ صبر سکھاتا ہے ان چیزوں سے کہ حلال چیزوں سے ہم منع ہو سکتے ہیں۔ کھانا پینا ہے نا، یا بیویوں کے پاس جانا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نا، یہ حلال چیزیں ہیں۔ یہ انسان کے اندر اتنے صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے کہ انسان حرام کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تربیت ہے اس مہینے کے اندر۔ اور جو اس سٹیپ میں کامیاب ہو جاتا ہے، تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جو خاص الخاص ہیں، جو اپنے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت کو آنے نہیں دیتے۔ یعنی پریفرنس کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں سے محبت اپنی جگہ، اپنے مال سے محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، سب کو، انسان کی خواہش ہے، اس کی فطرت ہے، لیکن پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ کو، کہ اگر اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے رشتہ دار جس قدر مرضی چاہتے ہوں کہ یہ آپ کام کرے، وہ نہیں کرنا آپ نے۔ یہ ہے دل کا روزہ، کہ پریارٹی کس کو ہو، ترجیح کس کو ہو؟
अल्लाह को सारी मोहब्बतें एक साइड पे हो जाएं, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए। और रोजा तो एक ऐसी इबादत है कि इसमें तो बंदा अमली तौर पे दिखावा भी नहीं कर सकता, यानी इतना अल्लाह पे ट्रस्ट होता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गैब में भी लोगों के सामने क्या छुप के तो खा सकता है ना, नहीं खाता, ना पीता है। तो ये इंसान के अंदर दयानतदारी को भी जन्म देता है। ये वो रोजे की हिकमतें हैं, इस कदर हिकमतें हैं रोजे के अंदर कि कोई शख्स उन हिकमतों को बयान नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ चंद एक मसाइल बयान कर सकते, लेकिन उन हिकमतों को हम बयान नहीं कर सकते जिस कदर अल्लाह ताला ने रोजे के अंदर हिकमतें रखी।